بسم اللہ والسلام علیکم۔ ایک فقیر کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کبھی بندے اور منجے کا محتاج نہ کرنا۔ دوستو، محتاجی و غربت انسان سے کیا کیا کچھ کروا سکتی ہے، اس کا اندازہ اگلے چند منٹوں میں آپ کو ہونے والا ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں۔ میں بابو جی اور ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین غریب تھے لیکن بڑے نازوں سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ بابو جی ایک معمولی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ جب شام کو لوٹ کر گھر آتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے۔ یوں ہی دن راتوں میں ڈھلنے لگے اور میں نے لڑکپن میں قدم رکھ دیا۔ زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ ایک دن ماں کو بابو جی سے یہ کہتے سنا کہ مہارانی کے ابا لڑکی سیانی ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچو۔ میں اس معاملے سے غافل نہیں، سوچ بچار کرتا رہتا ہوں، بلکہ ایک لڑکا دیکھ رکھا ہے، فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، بہت محنتی ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے۔ والدین اس کے مر چکے ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ ماں بولی، یہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا بیٹا کوئی نہیں، ہم بھی تو گھر داماد چاہتے تھے۔ ہاں رانی کی ماں، میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا کہ داماد کی شکل میں مجھے بیٹا مل جائے گا، ہم اسے ماں باپ کا پیار دیں گے تو وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا اور اس طرح دونوں ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ ماں کے کہنے پر بابو جی دوسرے ہی دن مجیب کو گھر لے آئے۔ وہ 25 سال خوش شکل ہنس مکھ لڑکا تھا۔ ماں اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی جیسے اسے سگا بیٹا مل گیا ہو۔ مجیب نے اپنی باتوں سے باپو جی کا ہی نہیں میری ماں کا بھی دل جیت لیا۔ میں نے بھی اسے کواڑ کی اونٹ سے دیکھا، وہ مجھے بھلا لگا اور میں خیالوں کے سنگ اس کے ہمراہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دوسری بار 15 دن بعد وہ ہمارے گھر آیا۔ ماں نے اس کے لیے خصوصی طور پر کھانا بنایا۔ بابو جی نے صاف لفظوں میں اسے بتا دیا کہ بیٹا، ہم تیرے لیے ایسا سوچ رہے ہیں، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اسی لیے تم سے بات کی ہے، ہم تم کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ مجھ کو آپ جیسے ماں باپ مل جائیں۔ میں 8 سال کی عمر سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ماں اور باپ دونوں طوفان کی نظر ہو گئے تھے، ساتھ ہی گھر بار اور رشتہ دار بھی۔ تبھی میں اکیلا رہ گیا تو گاؤں سے ڈھاکہ چلا آیا، جب سے محنت مزدوری کر کے کما اور کھا رہا ہوں۔ پھر بابو جی نے گھر کے آنگن میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ تیار کروا دیا۔ سب برادری اکٹھی ہو گئی تو ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ بابو جی نے مجھے ایک کمرے سے ودا کر کے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ بابل کی چوکھٹ بھی مجھے پار نہ کرنی پڑی اور میں دلہن بن کر سہاگن ہو گئی۔ مجیب تو مجھے پا کر یوں مسرور تھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایک دن کہنے لگا، میرے دل کی رانی، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے تو یہ خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اتنی ڈھیر ساری محبت میرے دامن میں آ جائے گی۔ غرض زندگی کے دن یوں گزر گئے کہ مجیب کی محبت میں پتہ ہی نہ چلا۔ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ ہم اولاد کی خوشی دیکھیں، جبکہ میں ابھی اس جھمیلے میں پڑنے سے گھبراتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا بابو جی ماں سے کہہ رہے تھے کہ اب اس گھر میں چھوٹا سا بچہ ہونا چاہیے جو ہم سے لپٹ سکے۔ تب میں نے بھی سوچا، واقعی ہمارا یہ چھوٹا سا گھرانہ ابھی ادھورا ہے۔ اب میں نماز پڑھ کر دعا کرتی کہ خدا مجھے اولاد کی خوشی دکھائے۔ دل سے دعا مانگو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔
میری دعا بھی جلد قبول ہو گئی۔ مجیب بیٹی کی تمنا رکھتا تھا اور میں بیٹے کی۔ دن گزرتے گئے۔ میں آنے والے وقت سے بہت ڈرتی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں پتہ ایسا کیوں مجھے محسوس ہونے لگا تھا۔ آخر میری خوشیوں بھری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ایک روز مجیب اور بابو جی اکٹھے کام پر فیکٹری گئے، مگر شام کے بعد وہ مجیب کو لے کر گھر آ گئے۔ میں کواڑ کھولنے گئی اور لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چارپائی لائے تھے جس پر ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے چل کر چارپائی کے قریب گئی اور منہ پر سے چادر ہٹائی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں بھری جوانی میں لٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، کب جنازہ گیا، کب سوئم ہوا۔ 3 دن بعد جب ہوش آیا میں مرنا چاہتی تھی، مگر ننھی جان کوکھ میں سانس لے رہی تھی۔ ایسی زندگی کا خواب تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا میری زندگی میں اتنے مختصر عرصے کے لیے خوشیاں آئی تھیں؟ سب نے سمجھایا، آنے والے بچے کا سوچو جو مجیب کی تمہارے پاس امانت ہے۔ سب کچھ بھول کر اب اسے ہی تم کو سنبھالنا ہوگا۔ بابو جی اس روز تو میرے سامنے نہ روئے تھے، مگر اب جب احوال بتایا کہ مجیب کے ساتھ کیا ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ہوا یہ تھا کہ فیکٹری کے بوائلر روم میں حادثہ ہو گیا اور جب دھماکہ ہوا وہ اسی روم میں تھا۔ اس طرح کھولتا ہوا سیال ان پر آ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ میں بابو جی کی اور وہ میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔ داماد جس کو بیٹا جانا تھا، اس کی جدائی کا دکھ ان کو دیمک بن کر چاٹ رہا تھا۔ وہ یہ صدمہ نہ سہ سکے، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ چارپائی سے لگ گئے۔ انہی دنوں میں نے نایاب کو جنم دیا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی تصویر تھی۔ اس وقت ہمارے ملک یعنی مشرقی پاکستان میں بہت غربت تھی اور ملازمت کے لیے ہمارے بنگال کے لوگ دھڑا دھڑ مغربی پاکستان جاتے تھے۔ جب نایاب 2 ماہ کی ہو گئی تو گھر میں ایک ٹکا نہ تھا۔ بات فاقوں تک چلی گئی۔ آخر مجبور ہو کر میں اسی فیکٹری میں کام کرنے لگی جہاں بابو جی کام کرتے تھے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ صبح سے شام تک مزدوری کرتی، بچی بلکتی رہتی۔ ماں جی اسے اپنے پاس رکھتیں، مگر دودھ کا مسئلہ رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اتنے پیسے ملتے تھے کہ بچی کے لیے دودھ اور رات کا کھانا پورا کرتے۔ بابو جی کی دوا کے لیے پیسے ادھار لیتے کہ ان کا علاج ہو جائے۔ قرضہ بڑھتا گیا، پھر لوگوں نے قرضہ دینا بند کر دیا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ جس آدمی سے قرض لے کر ہم بابو جی کا علاج کرواتے تھے، اس نے مزید ٹکے دینے سے انکار کر دیا کہ واپسی کی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اس نے کہا، ہاں ایک آسان راستہ ہے میرے پاس۔ ایک آدمی میرا واقف ہے جو مردوں اور عورتوں کو پاکستان لے کر جاتا ہے اور وہاں اچھی اچھی نوکریاں دلوا دیتا ہے۔ تب پاکستانی روپے کی قیمت بنگلہ دیشی ٹکے سے زیادہ تھی۔ میں نے بابو جی سے بات کی کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دگنے ٹکے ملتے ہیں، تمہارا قرضہ اتر جائے گا اور تیرے باپو کا علاج بھی اچھے اسپتال میں ہو جائے گا، تم وہاں جا کر خوشحال ہو جاؤ گی، تب یہ دکھ بھرے دن ختم ہو جائیں گے۔ 1 سال بعد تم ڈھاکہ کا چکر لگا جایا کرنا۔ بابو جی کا دل راضی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے حالات کیسے بھی ہوں مگر تم ہماری نظروں سے اتنی دور مت جاؤ۔ لیکن ماں جی نے سوچا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، یہ پیشکش اچھی ہے، آخر اور عورتیں بھی تو جا رہی ہیں، یہ اکیلی تو نہیں ہوگی۔ محلے سے بھی کچھ مرد اور عورتیں جا رہی تھیں۔ ماں کا خیال تھا کہ ان کے سنگ جائے گی تو وہاں خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گی، مگر بابو جی تو کسی طور راضی نہیں ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے ماں نے ان کو راضی کیا۔
تبھی اس آدمی سے میں نے بات کی کہ پہلے باؤ جی کا علاج کرواؤ تاکہ یہ کچھ چل پھر سکیں، پھر میں مغربی پاکستان جاؤں گی۔ اس شخص نے میرے والد کا علاج اچھے اسپتال میں کروایا اور ان کو کچھ دن باقاعدہ اسپتال میں رکھا۔ علاج پر اس نے کافی پیسہ خرچ کیا۔ خدا کا شکر کہ میرے باپو اپنے پیروں سے چلنے لگے، تاہم وہ زیادہ نہیں چل سکتے تھے۔ جب دوسرا قافلہ جانے کو تیار ہوا تو میں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ عیاب میرے ساتھ تھی، تبھی دل کو سکون تھا، لیکن مجھے وداع کہتے وقت میرے والدین کو سکون نہیں تھا۔ ہم لوگ کن کن مشکلات سے گزر کر بھارت پہنچے اور وہاں سے پاکستان میں داخل ہوئے، یہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ جب کراچی پہنچے جہاں ہمیں رکھا گیا، وہاں اور بھی بہت سے لوگ ڈھاکہ سے تھے۔ سب بہت پریشان اور مجبور حالت میں تھے۔ جو ہمیں ملازمت کا جھانسا دے کر یہاں لائے تھے وہ لالچی لوگ تھے۔ وہ ہم کو یہاں فروخت کرنے کو لائے تھے۔ یہاں آ کر ہم بہت مجبور ہوئے۔ اب ہماری کیا مجال تھی کہ زبان کھولتے۔ ہم سب اس آدمی کے مقروض تھے جو ہم کو ملازمت دلانے کا کہہ کر لایا تھا۔ وہ اب جس طرح چاہتا ہم کو استعمال کرتا۔ کچھ عورتیں جو میرے ساتھ آئی تھیں، اس شخص نے ان کو آتے ہی کسی کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور کچھ کو جو صورت شکل سے اچھی تھیں کوٹھے پر بٹھا دیا۔ میرا سودا 30,000 میں ایک آدمی کے ساتھ کر دیا۔ جب 30,000 بڑی رقم تھی، مجھے کہا گیا کہ تم اس آدمی کے گھر نوکری کرو گی اور یہ تم کو 12,000 روپے ہر 3 ماہ بعد دے گا۔ تم اس کے گھر میں دن رات کی ملازمہ ہو۔ میں اس شخص کے ہمراہ چلی گئی، راستے بھر سوچتی رہی۔ شکر ہے نوکری تو جلد مل گئی، لیکن گھر والوں سے رابطہ کیسے کروں گی؟ اسی آدمی سے بابو جی کو خط لکھ کر بھجوا دوں گی۔ وہ یہ جان کر کتنے خوش ہوں گے کہ بیٹی نے بیٹا بن کر دکھایا ہے۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ جب یہ شخص مجھے لے کر گھر گیا، وہاں عورت نام کی کوئی چیز نہ تھی، وہ اکیلا تھا۔ میں نے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے میرے بیوی بچے ہیں اور مجھے گھر کا کام کاج کرنا ہوگا اور 3 ماہ بعد 10,000 پگار مل جائے گی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کس کی بیوی؟ میری بیوی تو تم ہوگی، اور رہ گئے بچے تو یہ تمہاری بچی میری بچی ہے۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ وہ کھانا لایا، ہم نے کھایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا اور ایک آدمی آیا۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، لے آئے ہو، اب میرے حوالے کر دو۔ جو مجھے لایا تھا اس نے کہا، میں نے 30,000 میں خریدا ہے، تم 35 دے دو اور لے جاؤ۔ بچی بھی ساتھ ہے، یہ بچی تیرا منافع ہے، بڑی ہوگی تو اس کے پیسے کھڑے کر لینا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں سمجھ گئی کہ پردیس میں لٹ گئی ہوں۔ میں اردو زبان بس ذرا ذرا سمجھ پاتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے نایاب کو گلے لگایا اور کنڈی کھول کر دبے قدموں جدھر منہ آیا چل پڑی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ پیچھے پولیس والے لگ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ پوچھنے لگے، کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے رو رو کر اپنی ببتا سنائی کہ اپنے ہی بنگالی بھائی نے دھوکہ دیا اور مجھے یہاں لا کر بیچ دیا۔ اب میں بے سہارا ہوں، خدارا میری مدد کریں، مجھے پناہ چاہیے۔ میری قسمت اچھی تھی، وہ پولیس والے نیک انسان تھے۔ مجھے ایک فلاحی ادارے کی خاتون سربراہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے بے سہارا عورتوں کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ میں رکھ لیا۔ یوں درندوں سے بچ کر ادارے کی پناہ میں دن گزارنے لگی۔ میں نے دارالسکون میں سکون کا سانس لیا۔ یہاں ہمارا اچھا خیال رکھا جاتا تھا۔ میری بچی کے لیے ہر چیز مجھے مل جاتی۔ ادارے والے میرے والدین کی تلاش میں ڈھاکہ میں رابطے کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ قرض خواہوں کے ڈر سے بابو جی نے مکان فروخت کر دیا ہے اور نہ جانے کہاں چلے گئے، مگر ادارے والوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ میرے والدین کا کھوج لگاتے رہے۔ سینٹر میں میری ڈیوٹی کچن میں لگی تھی تاکہ میرا ذہن بٹا رہے اور مجھے 800 ماہانہ تنخواہ بھی ملتی تھی
تاکہ میں اپنی بچی کی چیزیں لے سکوں اور خود کو محتاج محسوس نہ کروں۔ میرا یہاں رہنے والی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ دل لگ گیا، لیکن وطن کی یاد اور اپنا گھر، والدین ایک منٹ کو نہ بھولتے تھے۔ کئی موسم آئے اور گئے۔ نایاب، جس کا نام میں نے بعد میں فریدہ رکھ لیا تھا، اس نے 5 جماعتیں پاس کر لیں۔ ادارے کی کوششوں سے بالآخر میرے والدین کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے میرے جانے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے رخصت کیا جیسے ایک بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو۔ انہوں نے جہاز کے ٹکٹ کے علاوہ مجھے کچھ جوڑے بھی بنوا کر دیے اور کہا، اگر تمہارے والدین تمہیں قبول نہ کریں تو آنکھیں بند کر کے واپس چلی آنا، اپنا گھر تمہارے لیے سدا کھلا رہے گا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر اپنا گھر بھی نہ ہوتا تو مجھ جیسی بے سہارا عورتیں کہاں جاتیں، ہمارا مقدر کوٹھا ہوتا یا ہم درندوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتے۔ دوستو، اللہ ہمیں سدا بس اپنا ہی محتاج بنا کر رکھیں، واقعی بندے اور منجے کا محتاج نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔